نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام البارئ کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ جو الخالق ہے، البارئ ہے، المصور ہے۔ الخالق پیدا کرنے والا، اور البارئ کا مطلب ہے ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا، چیزوں کو ان کے تقاضے کے مطابق تخلیق کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا۔ اس نے اپنی ہر مخلوق کی ہر جنس کو دوسری سے فرق پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوق کو وہی صورت دی ہے جو اس کے لائق تھی۔ مثلا کسی بھی پھل کو، کسی بھی چیز کو آپ رکھ کر دیکھیں اپنے سامنے، اور پھر سوچیں کہ کیا اس کا سائز اس سے بڑا ہونا چاہیے تھا یا اس سے چھوٹا، اور آپ جتنا بھی اس پر غور کریں تو نتیجتاً اسی چیز پر پہنچیں گے کہ جو اللہ نے بنایا وہی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کچھ پھلوں کو اس نے درختوں پر پیدا کیا اور کچھ کو زمین پر۔ مثلا تربوز جو ایک بڑا پھل ہے، وہ زمین کی بیلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مالٹا، انار وغیرہ درختوں پر ہے جو ہلکے پھل ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ معلوم تھا کہ کون سی چیز کس رنگ میں، کس شکل میں، کس سائز میں، کب، کس موسم میں، کس علاقے میں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ ساری پلاننگ اسی کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی البارئ ہے۔ بارئ کا مطلب برات والا، یعنی جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے۔ وہ بیماروں کو بیماری اور آزمائش سے نجات دینے والا ہے، اور اسی طرح دوسروں کے غم، دکھ اور تکلیفیں دور کرنے والا ہے۔ ہر عیب مذمت سے پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، نجات دینے والا بھی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مختلف چیزوں کو ایسی کیفیت پر، ایسے طریقے سے گھڑتا ہے کہ جو اپنی شیپ اور اپنی ساخت کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو الخالق، البارئ اور المصور ہے، اللہ کی یہ صفت قرآن مجید کے علاوہ حدیث میں بھی بیان ہوئی ہے۔ زر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جان بنائی، یعنی روح پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے منافق بغض رکھے گا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہی ان سے محبت کرے گا۔ تو بہرحال حضرت علی کی اس روایت میں برأ کا لفظ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی نے روح کو پیدا کیا، جان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے مختلف دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعنی جتنی بھی اس کی تخلیق ہے، اس میں جہاں فائدے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی نقص بھی نکل آتا ہے۔ صرف ایک ذات، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر عیب اور ہر نقص سے بری ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی دوسروں کی بھی برات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے ایک الزام لگا دیا تھا کہ ان کے جسم میں کوئی نقص ہے، عیب ہے، اسی لیے وہ ہر وقت بہت اپنے آپ کو لپیٹ اوڑھ کر رکھتے ہیں، پردے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ جس سے ان کے اس الزام کو ان سے دور کر دیا گیا، اور اس کا سبب پیدا کرنے والا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، یعنی بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی، تم اپنے پیغمبر کو تکلیف مت دینا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے پاک ثابت کر دیا. تو یہ البارئ کا معنی کیا ہے کہ وہ برات کرنے والا ہے اپنے بندوں کی جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جن کے اوپر ضد یا حسد کی وجہ سے الزام لگا دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی مریض کو بھی پاک کرنے والا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ پر یہ دعا پڑھی، بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت عطا کرے، یعنی یبریک، وہ آپ کو بری کر دے، اس بیماری سے نجات دے دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ جس مقصد کے لیے پیدا کی اس چیز نے اس مقصد کو خوب پورا کیا. تو ابرا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جس غرض و غایت سے بنایا جائے، جس مقصد کے تحت بنایا جائے، وہ اس کے لائق بھی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی بنائی، جس کام کے لیے بنائی، وہ ان کا مقصد اچھی طرح پورا کرتی ہیں. مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا اور قرآن مجید کا اس کا ذکر بھی فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو البارئ ہے، تو ہمیں اس کے اس نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو کچھ تخلیق کیا، جو کچھ بنایا، اسے جس غرض یا جس مقصد کے لیے بنایا اس کے بالکل موافق ہی بنایا. یعنی جس بھی چیز کو بنایا، اس کو جس کام کے لیے بنایا وہ اپنا کام پوری طرح ادا کر رہی ہے. مثلا پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور دو سمندر برابر نہیں ہوتے. یہ میٹھا پیاس بجھانے والا ہے، یعنی ایک حصے کو اس نے میٹھا بنایا جس سے پیاس بجھائی جاتی، جس کا پانی آسانی سے حلق سے اترنے والا ہے، اور یہ نمکین ہے کڑوا، اور اس کی بھی ضرورت تھی، اس کا بھی ایک مقصد تھا، اور جس مقصد کے لیے اس کو بنایا وہ بھی پورا پورا اپنا کام کر رہا ہے کہ اس میں ایسی مخلوق رہ سکے کہ جو میٹھے پانی میں نہیں رہ سکتی. اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو. اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھتا ہے، پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں، یعنی سمندر اس لیے بھی بنائے کہ اس کے اوپر سفر کیا جا سکے، کشتیاں چل سکیں، تاکہ تم اس کے فضل میں سے حصہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ایک ہی چیز ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور یہ فائدے ہمیں تو بعد میں معلوم ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کے مقاصد متعین کر دیے، اور ہر چیز اپنا اپنا مقصد بخیر و خوبی انجام دے رہی ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ستارے بنائے. ستارے روشنی کا کام بھی دیتے ہیں لیکن وہ علامات بھی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اس نے زمین میں پہاڑ گار دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ، اور علامات بنائیں اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں. تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یعنی خالق اور مخلوق کہیں برابر بھی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کے سارے فائدے اور مقاصد معلوم نہیں کر سکتے. بے شک اللہ یقیناً
بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ پھر اسی طرح زمین کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کس طرح اس کو بیج اگانے کے لائق بنایا، زمین کو اس طریقے پر پیدا کیا کہ جو انسان کے لیے پیداوار اگا سکے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی بارش برسا کر، اور اس سے غلہ نکالا اور وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ بنائے اور ان میں کئی چشمے پھوڑ نکالے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یعنی جو کچھ یہ کھا رہے ہیں، جو کچھ یہ استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اصل کام انسان کا کیا تھا کہ وہ ان سب نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی فکر کرے، لیکن بندے اپنے حصے کا کام نہیں کرتے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان میں سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ جانتے نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ہر چیز کے اندر جوڑے موجود ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے انسان نے یہ ڈسکور کیا کہ جوڑے صرف انسانوں یا حیوانوں میں نہیں، سمندروں میں بھی ہیں اور پہاڑوں میں بھی ہیں اور پودوں میں بھی ہیں اور باقی مخلوقات میں بھی ہیں، لیکن اس کا ذکر کب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما چکے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کرنا تھا اسی کے لیے پیدا کیا، اور پھر وہ چیز مقصد پورا بھی کر رہی ہے، اور کس طرح اس کو جوڑوں کی شکل میں بنایا تاکہ وہ بہتر طور پر کام کر سکے۔ پھر اسی طرح بعض جانوروں کو بعض کی غذا کا ذریعہ بنایا، خود انسانوں کی غذا کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں میں یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں۔ سوچے انسان کہ جانور کیا کھاتا ہے اور کس طرح اس کے اندر وہ پروسیس ہوتا ہے اور کس شکل میں وہ باہر آتا ہے۔ یعنی اگر انسان دودھ پیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قدرت پر غور کرے کہ یہ آیا کہاں سے ہے، یہ بنا کیسے ہے، تو انسان کی عقل حیران ہو جائے اور وہ واقعی اپنے الہ کو پہچان کر اس کے آگے جھک جائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دودھ جو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے، یعنی اس کا پینا بھی کچھ مشکل نہیں، اس کے اندر ایک لذت رکھی، غذائیت رکھی۔ پھر پھلوں کو بطور رزق بنایا، پھر مختلف رنگوں کے شہد کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، یعنی مکھی کے پیٹ سے، جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بلا شبہ اس میں لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں مخلوق کو پیدا کیا، کسی کو رینگنے والا بنایا، کسی کو دوڑنے والا بنایا، کسی کو اڑنے والا بنایا۔ فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور چوپاؤں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔
اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے, کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے, اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پہ چلتا ہے. اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. یہ ہے اللہ البارئ جس نے مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف شکلوں میں مخلوق کو پیدا کیا اور ہر ایک کو الگ تشخص عطا کیا, مخصوص شکل دی, مخصوص سائز دیا. کچھ کو اڑنے والا بنایا, کچھ کو تیرنے والا بنایا, کچھ کو ریگنے والا بنایا, کچھ کو دوڑنے والا بنایا. یہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی تقسیم ہے, اور جیسی اس کی پروگرامنگ تھی اس کے مطابق اس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام چیزوں پر غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر غور تو کریں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ نصب کیے گئے, کہ پہاڑ میخوں کی طرح, کیلوں کی طرح زمین کے اندر گاڑ دیے گئے, جن کے 2 حصے زمین کے اندر ہیں اور ایک حصہ باہر ہے, اور اس سے زمین کو تھام لیا گیا کہ وہ انسانوں کو لے کر لڑھک نہ جائے, اور زمین پر ایک اس کی وجہ سے قرار ہے کہ انسان ہر کام آرام سے کر سکتا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور یہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح پھیلا دی گئی کہ اس پر چلنا پھرنا انسان کے لیے کتنا آسان ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جانوروں کے اندر مختلف ان کی اسپیشیز اور ان کے رنگ, نسل, شکل کے فرق کے علاوہ ان میں پھر تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ مختلف چیزیں بھی پیدا کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر جانور کا الگ مقصد بھی بنایا, اور صرف ایک نہیں, ایک ہی جانور کے کئی کئی فائدے ہمیں عطا کیے. فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور چوپائے اس نے انہیں پیدا کیا, یعنی ایک چوپایا جو ہے یا ایک مویشی جانور جو ہے وہ بظاہر دیکھنے میں ایک جانور ہے, لیکن کتنے ہیں اس کے فائدے. تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے, یعنی ان کی وول سے تم فائدہ اٹھاتے ہو, اور بھی بہت سے فائدے ہیں, ان سے تم کھاتے بھی ہو, یعنی ان کا دودھ وغیرہ پیتے ہو, اور پھر ان کا گوشت بھی, اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے, خوبصورتی بھی ہے. جب تم انہیں شام کو چرا کے واپس لاتے ہو ڈھلتے سایوں میں, اور صبح جب لے کر جاتے ہو تو دور سے دیکھ کر ان کا چلنا بھی تمہیں ایک رونق بخشتا ہے, تمہارے دل کو خوش کرتا ہے. اور پھر وہ تمہارے بوجھ ایک شہر سے اٹھا کر دوسرے تک لے جاتے ہیں, جسے تم مشقت کے بغیر خود وہاں تک پہنچنے والے نہ تھے. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے. فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم, تمہارا رب بہت ہی شفقت کرنے والا مہربان ہے. اور پھر مزید فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے گھوڑے اور خچر اور گدھے سے تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو. اب آپ دیکھیے 3 جانور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, لیکن تینوں کا الگ الگ کام ہے. گھوڑے کا اپنا کام ہے, خچر کا الگ اور گدھے کا الگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے تینوں کا ایک ہی بنا دیتے, لیکن وہ سب کام نہیں کر سکتے تھے. جو کام گدھا کر سکتا ہے وہ گھوڑا نہیں کر سکتا, اور جو کام گھوڑا کرتا ہے یا خچر کرتا ہے وہ گدھا نہیں کر سکتا. کسی کا سائز چھوٹا ہے, کسی کا بڑا ہے, کوئی تیز رفتار ہے, کوئی آہستہ چلتا ہے. تو یہ سب کچھ کس نے پلان کیا؟ کون جانتا تھا کہ انسان کو اپنے کاموں کے لیے کیسی کیسی سواریوں کی ضرورت ہوگی. اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تم ان پہ سوار ہو اور زینت بھی ہے, یعنی ان میں خوبصورتی بھی ہے, تمہارا دل بھی خوش ہوتا ہے ان کو دیکھ کر. اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے, یعنی آئندہ بھی وہ پیدا کرتا رہے گا. اور حقیقت یہ کہ سواریوں کی مختلف قسمیں جو آج انسان دیکھ رہا ہے, چند 100 سال پہلے انسانوں کے علم میں نہ تھی, اور آئندہ بھی معلوم نہیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. پھر اسی طرح جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی
اس صفت پر یقین ہو جائے، ایمان ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ پھر اپنے رب سے دعا بھی کرے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، انہیں ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حکم دیتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پروردگار کی حضور توبہ کرو، یعنی جس نے اتنا کچھ تمہارے لیے اتنا با مقصد بنایا، اتنا اپروپریٹ بنایا، تو اس کا حق تو تم ادا ہی نہیں کر سکتے، ایک نعمت کا بھی نہیں۔ اس لیے جب تم اس سے غافل ہوتے ہو اور جب تم اس کی چھوٹی یا بڑی نافرمانی کا کام کر لیتے ہو تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس ہستی کی طرف پلٹو جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، یہاں بھی برأ یعنی البارئ کی صفت کا ذکر ہے، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، یعنی یہ کلمات اس کے شر کو روک دیں گے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے یا جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کا باعث ہو، اے رحم فرمانے والے۔ تو اس طرح انسان ہر طرح کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے رب کا سہارا لیتا ہے اور اس کے دامن میں پناہ لیتا ہے ان دعاؤں کو مانگ کر۔ اسی طرح انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکے اور بے مقصدیت سے نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے ساتھ ایک خاص طریقے پر پیدا کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جس رب نے مختلف چیزیں ایک خاص ڈیزائن کے ساتھ بنائی، ایک خاص سائز میں بنائی، ایک خاص رنگ میں بنائی تاکہ ہماری ضرورت پوری ہو سکے، اور وہ تمام چیزیں اسی کے مطابق عمل بھی کر رہی ہیں، اپنا مقصد بھی پورا کر رہی ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا لازم ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا مقصد پورا کریں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے حق کو سب کے حقوق پر زیادہ ترجیح دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کریں، اور جب اس کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں تو یا بارئ پکار اٹھیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کے مطابق اس کو استعمال کریں، اسے دوسری چیزوں میں استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے شر اور فساد پھیلتا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بیل پہ سوار ہو کے جا رہا تھا، تو اس بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سوار سے کہا، میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا، میری پیدائش تو کھیت میں ہل جوتنے کے لیے ہوئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ایک اور کام کے لیے پیدا کیا اور تم کوئی اور کام اس سے لے رہے ہو۔ پھر اسی طرح ہشام بن زید کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس گیا تو کچھ لوگ میرے گھر میں ایک مرغی کو نشانہ بنا کے تیر مار رہے تھے، نشانہ بازی کر رہے تھے مرغی پہ۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھ کے نشانہ بازی کی جائے، یعنی مرغی اس لیے نہیں بنی کہ اس پر ہم نشانہ بازی سیکھیں۔ اسی طرح جانوروں کی کرسی بنا کر ان پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم ہو، اور صحیح حالت میں ان کو چھوڑ دیا کرو، یعنی ان کو پریشان نہ کرو، اور راستوں میں آپس کی گفتگو کے لیے انہیں کرسیاں نہ بنایا کرو، یعنی یہ نہیں کہ مثلا دو شخص اپنے اپنے گدھے کھڑے کر لیں اور اس پر اس طرح بیٹھ جائیں جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور اس پہ ہنسے بولے کھیلیں اور نیچے جانور کو تکلیف ہو۔
وہ ایک بیلنس طریقے سے، متوازن طریقے سے جب انسان ان پہ سواری کرتا ہے اور وہ راستے پر چلتا ہے تو وہ اس پر بیٹھنا اور بات ہے، لیکن ان کو دوسرے طریقے سے استعمال کرنا یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باقی تمام چیزوں میں بھی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق میں انٹرفیئرنس نہ کرے، یعنی پودوں کے اندر یا پانی کے اندر ایسے کام نہ کرے کہ جس سے زمین پر شر اور فساد پھیلے. لیکن انسان نے چونکہ ان تمام چیزوں کو بعض اوقات صحیح طور پر استعمال نہیں کیا، تو اسی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت زیادہ ایٹماسفیئر کے اندر تبدیلی اور تغیر کا جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، جو خطرہ ہم سب کے اوپر منڈلا رہا ہے کہ کس طرح ویدر چینج ہو رہے ہیں، کس طرح بارشوں کے موسم اور باقی تمام چیزوں کے اندر تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. اوزون لیئر کے اندر رکھنے پیدا ہو گئے ہیں جس کو انسان کی ایک طرح سے حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا، لیکن انسان نے اللہ کی مخلوق کو یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جب مس یوز کیا یا ان کاموں کے لیے نہیں کیا جن کے لیے وہ پیدا کی گئی تھی، تو اس سے اس کو خود ہی تکلیف ہوئی یا اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی. انسان کو یہ حق بھی نہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کیا یا جس چیز پر اللہ نے ان کو بنایا اس میں کسی قسم کی خلل اندازی کرے. مثلا سمندروں کے اندر ایسے تجربات کرنا کہ جس سے وہاں کی مخلوق کو تکلیف پہنچے اور سمندری زندگی خطرے میں پڑ جائے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق اور اس کے منصوبے کے اندر دست اندازی ہے. اسی طرح پودوں کے اندر اپنی مرضی سے تبدیلیاں پیدا کرنا، مختلف طرح کی غذاؤں کے رنگ یا شکل بدل دینا یا ان کے ساتھ اس قسم کا تجربہ کرنا کہ جس سے ان کی ظاہری حالت بدل جائے یا ان کے رنگ بدل جائے یا ان کی تاثیر بدل جائے، تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ فطرت کے ان امور میں مداخلت یہ دراصل ایک شیطانی کام ہے. شیطان نے یہ کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی خلق کو بدل دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کو جس رنگ میں، جس ڈھنگ میں، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ انسانوں کو اس مقصد سے پھیر دیں گے. تو ان چیزوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہر چیز کا خالق ہے اور جس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کی خدمت کریں. لیکن انسان نے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو خود اللہ کے برابر قرار دے دیا اور انسان اللہ کو پوجنے کی بجائے شجر اور حجر کو پوجنے لگے، درختوں اور پتھروں کو پوجنے لگے. تو البارئ پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس شرک سے پرہیز کریں بلکہ اس شرک سے بیزاری کا اعلان بھی کریں، اس سے برات کا اظہار بھی کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ خبردار کروں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے. کیا بے شک تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ کیا واقعی عقل مانتی ہے اس بات کو کہ اللہ کی مخلوق خالق کے برابر بھی ہو سکتی ہے؟ کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. افسوس یہ ہے کہ انسان جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، غور و فکر کی صلاحیت دی تھی، کہ اگر اس کے پاس کتاب وحی نہ بھی ہوتی تو بھی وہ اس عقل کے ساتھ مخلوق کی عبادت نہ کرتا. لیکن جب انسان اس درجے پر اتر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو، اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں
اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ میں اس سے بری ہوں جو بھی تم اللہ کا کسی کو شریک بناتے ہو۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی خبروں میں شک کرنے سے بھی برات کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہر اس شک اور شبے سے بری ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی خبر کے مخالف ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ جو ابھی ہمارے مشاہدے میں تو نہیں آ سکتی، لیکن وحی کے ذریعے ہمیں ان کی خبر دے دی گئی ہے۔ مثلا جنت، جہنم، قبر کے اندر جو عذاب، جزا اور سزا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ ہے، اسی طرح قیامت کے دن، حشر کے دن کا جو منظر بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی ان میں شک کرے تو اس سے برات کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیتے اور ہم ان چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پھر اگر تو اس کے بارے میں کسی شک میں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، بلا شبہ یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، سو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی آپ پورا اس پر یقین رکھیں کہ آپ کو جو کچھ بتایا گیا ہے وہ وحی الہی سے ہے اور بالکل درست معلومات پر مبنی ہے، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ موافقت مت کیجیے کہ جو ان اخبار کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل ایمان وہ ہے جس میں کوئی شک نہ ہو، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جن چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں بتایا ہے اس کو ہم اس طرح مانے گویا ہماری آنکھوں نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مثلا تقدیر ہے، تو اگر کوئی شخص تقدیر کو نہ مانے تو یہ بات بھی درست نہیں، اور تقدیر کے منکر سے بھی بری ہونا ضروری ہے۔ یحییٰ ابن یعمر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی، یعنی انکار کیا، وہ بصرہ کا معبد الجہنی تھا۔ بس میں اور حمید بن عبد الرحمن ہمیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے۔ ہم نے کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں کچھ پوچھ سکیں جو تقدیر میں وہ باتیں کرتے ہیں، یعنی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور ہم نے ان کو دیکھ لیا، تو میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں اپنے درمیان کر لیا، یعنی ایک طرف میں ہو گیا، دوسری طرف میرے ساتھی ہو گئے اور وہ بیچ میں تھے۔ میں نے سوچا کہ میرا ساتھی مجھے بات کرنے کا موقع دے گا، چنانچہ میں نے کہا ابو عبد الرحمن، ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، علم کی باریکیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ نہیں اور معاملات ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ یعنی جو شخص ایمان کے جو بیسک پلرز ہیں ان میں سے اگر کسی ایک پلر کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کی موافقت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ البارئ پر ایمان کے منافی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی اور جن کے بارے میں ہمیں خبر دی اور جس طرح خبر دی ان کو اسی طرح ماننا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ہم البارئ مانتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی تقدیر پر بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ برات کرنے والے ہیں اور انسان کا دفاع کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی ایسے غلط کاموں سے برات کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے نافرمانی کے کاموں سے بیزار ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحثیں کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی کریں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں،
اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، یعنی ان سے تم برات کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ نہ تھی، اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی برات ظاہر کی کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کی عزت نہ کریں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا۔ البارئ کے حق کو پہچاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کاموں سے برات کا اعلان کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، مثلاً شرک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے، اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہم ایک بار دنیا میں دوبارہ واپس جا سکیں تو ہم ان سے بالکل بیزار ہوں، بے تعلق ہوں، جس طرح آج یہ ہم سے بے تعلق ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ یعنی وہ تمام چیزیں کہ جن سے انسان آخرت میں جا کر بیزاری دکھانے والا ہے اور ان سے بری ذمہ ہونے والا ہے، انسان کو چاہیے کہ ان کو جانے اور آج دنیا میں ان سے بیزار ہو جائے، تاکہ کل قیامت کے دن انسان کے اعمال اس کے لیے حسرتیں نہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں اپنا حق پہچاننے والا بنائے، اور جن چیزوں کو اس نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد میں ہی ہم استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔